یہ کہنا کہ ایران نے جو ہے بحری جہازوں پر بم مار کر تو جو ہے ایک غلطی کی ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر ایران بم نہ ڈالتا تو امریکہ اور اسرائیل نے کسی نہ کسی بہانے آج نہیں تو کل اپنی اگریشن جو ہے وہ تو کرنی تھی. اسی لیے تو یہ سارا پلان جو ہے رچایا گیا ہوا ہے. یہ ایک چانس ہے کہ یہ وہ ایک ایسا واقعہ پیش ہو گیا اور پاکستان کے جو بھی تبصرہ نگار وغیرہ ہیں وہ بینچو اس سچویشن کو سمجھے بغیر کہ امریکنز وہاں کیوں آئے ہیں، اس بات کو سمجھے بغیر کہ اسرائیل کے توسیع پسندی کے عزائم اور کسی بھی اسلامی ملک کی دفاعی صلاحیت کو کم کر کے اس کو جو ہے بالکل ڈیسٹیبلائز کرنے کے پلان کے اوپر جو ہے یہ سارا سٹیج بنایا گیا ہے. اس کے اندر یقیناً اور یقیناً جو قطر اور کیا بولتے ہیں دبئی وغیرہ یہ ایسی ریاستیں ہیں، اگر ان کو جتنا بھی نقصان پہنچے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں صہیونی پلان کے اوپر کام کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر کے پاکستان کو جو ہے مختلف یعنی توڑنے کے، تقسیم کرنے پہ، اس کو جو ہے بلوچستان بنانے کے، ادھر یہ سارے جو ہیں سارا کچھ یہ ان دبئی، قطر، سعودی عرب ان ریاستوں سے ہو رہا ہے. یہی جو ہیں بڑے بڑے نامور ٹیررسٹ بلوچ ہیں یا دوسرے کیا بولتے ہیں ٹی ٹی پی یا جو بھی ہے، ان کے ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام ان کا ایک ہی ہے کہ وہ جناب پاکستان کی سالمیت کے لیے شدید ترین خطرہ ہے، اور ان کو سب سپونسر جو ہیں یہ ساری قطر اور دبئی اور سعودی عرب وغیرہ کرتے ہیں. یہ تو ہمارے کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے نا، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ماچود قادیانی ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک جداگانہ ایک جو ہے وہ ایجنڈا ہے جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہرگز اور ہرگز موضوع نہیں ہے. اس چیز کو سمجھے بغیر ہم منہ اٹھائے بات کر دیں یہ وہ جتنا نقصان، جتنے بم دبئی پر ڈالے جائیں گے، کویت پر اور ان میں، یہ بنیادی طور پر اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم چیزوں کو ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں اس لیے جو ہے جو منہ میں آیا بک دیا، اور گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے. خیر، تو جیسا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب عالی یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ وہاں آئے ہی اس لیے ہیں. وہ امریکہ اگر اس نے جنگ معاہدہ کر لیا تو وہ ماچود امریکہ جو ہے اپنے وہ سارے اڈے وڈے وہاں سے ختم کرے، دور چلا جائے، اوکے، لیکن اس کی پریزنس وہاں ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے. نظر ایک ایران پر ہے، نظر دوسری پاکستان پر ہے. تو ان حقائق کو سمجھے بغیر جو ہے جو بھی آتا ہے وہ ماچدکی کر کے قوم کو غلط انفارمیشن دے کے تو جناب علی وہ نوٹ بنا کے گھر جا کے وسکی لگا کے تو آرام سے یاشیاں کرتے ہیں. لیکن ریالٹی اس سے بالکل اور بالکل مختلف ہے. یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، نہیں ہے. یہ بلینز اور بلینز آف ڈالر کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ وہ اب جلدی میں ہیں، وہ اب جلدی میں ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل کی فارمیشن تیزی سے انجام دینی ہے. اوکے، اس میں کیونکہ راستے میں جو ہے وہ ایران آتا ہے، اگر ایران کی جگہ کوئی اور بھی ملک ہوتا، ترکی ہوتا، فلانا ہوتا، تو اس کو انہوں نے نشانہ بنانا تھا. تو اس لیے کیونکہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اگر پیس کرنا ہے تو ماں چودو او حرام زادو جا کے تم ٹرمپ کو کہو کہ جی دیکھو بات یہ ہے، جنگوں کا ریزن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ننگی جارحیت کرتے ہوئے توسیع پسندی کر رہا ہے. شام کے وہ کیا بولتے ہیں ود ان 2-3 ایئرس جو ہے وہ کیا بولتے ہیں دمشق کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں. اوکے،
وہ جو تھا کیا بولتے ہیں اس کو، گولان ہائٹس وغیرہ، وہ پہلے ایک بارڈر تھا، اب وہ ختم ہو کے تو اب دمشق کے بالکل وہاں، بلکہ ان کا ڈپلومیٹک ایریا ہے، کیا بولتے ہیں، مزہ، یہ وہ وہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے، تو آگے ان کی نیت کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اوکے، جب گریٹر اسرائیل بنانے کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں، خون ریزی کا جواز جو ہے وہ وہاں ہے. یہ ماں چود حرام زیادہ گانڈو قادیانی شہباز شریف اور یہ گانڈو ماں چود، کیا نام ہے دوسرا، منیر ہے، کیا نام ہے اس بہن چود کا، یہ کیا جانے ان چیزوں کو. اوکے، یہ بس جی ہمارے بارے میں ہیڈ آف وہ جو ماں چود ہے ٹرمپ، وہ تعریف کر دے ہم بہت بڑے لیڈر بن گئے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ پاکستان کا انہوں نے تنکا بکھیر کے رکھ دیا ہے. اور یہ گانڈو کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں، اور وہ کوئی ماں چود آ جاتا ہے، کیا رضی ہے، کیا نام ہے مدر چود کا، یہ اس قسم کے گانڈو قسم کے لوگ آ کے ہے جی کیا چاچو نے یہ کر دیا، اور جی وہ حافظ صاحب نے یہ کر دیا. پہندا پدا ادھر ساڑھے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سرعام وہ کیا کہتے ہیں جیسے دمبوں کی طرح کٹ رہے ہیں. ہم ماں چودا تو ہم نے اپنے پاکستان کا خیال کرنا ہے، یہاں کی صورتحال دیکھو کیا ہے. تو اس لیے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ باز نہیں آئیں گے. انہوں نے مکمل پروگرام پاکستان کو ہے جی چلو اس کو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں ثالثی کا اس کو میڈل دے دو، یہ کر دو، ماچو دو. ریئلٹی کیا ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہو رہا ہے، پاکستان دن بدن جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے. اور یہاں ان کو لگی ہوئی ہے ہمارے چاچو نے یہ کر دیا، کیا کیا ماچود نے. اوکے، تو ہم اپنے گھر کی خبر لے نہیں رہے، اور ہم جناب عالی لگے ہوئے ہیں جی ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا. وی ہیو اچیو نتھنگ، وی لاسٹ ایوری تھنگ. اوکے، تو اس لیے جناب عالی یہاں قوم کو وہ اس قسم کے غلط بیانیے کے پیچھے لگا کر اور کہنا کہ جی ہم تو بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں. دو یعنی کیا بولتے ہیں، ایک ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اوکے، اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے. اوکے، انہوں نے جناب عالی ایسا شدید ترین وہ کیا کہتے ہیں جیسے وہ ہاتھ کو جو ہے وہ مڑوڑنا ہوتا ہے نا، وہ کر دیا ہوا ہے کہ نہ آپ چیخ نکل سکتی ہے، نہ آپ جناب اپنا ہاتھ چھڑا سکتے ہیں. یہ حالت انہوں نے کر دی ہوئی ہے. اور ماں چدکی یہاں کیا ہو رہی ہے جی ISI دنیا دی سب تو بڑی ماں چدائی، ہاں گنڈو قادیانی ماں چود جرنیل قادیانی کنجر حرام زادے جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم، وہ ہمارے کیا بولتے ہیں جرنیل، ہاں، اور یہاں یہ جناب فتح کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. مادا گنڈو تسی اپنا ملک تے آزاد کرا نہیں سکے، کنجری دے پترو. ہے کوئی ماں چود صحافی جو میری اس بات سے جو کو ڈینائی کر کے دیکھے، آئے تو صحیح سامنے ماں چود. تو بہرحال یہ جناب سارا اسکیپزم ہے، ریئلٹی کچھ ہے، بتایا کچھ جا رہا ہے. جناب عالی پہلے دن سے میں نے کہا پیور ویسٹ آف ٹائم ہے کہ آپ ثالثی کے پیچھے پڑھ کے اندر سے وہ طالبان کو اور یہ بلوچ جو بھی ہیں ان ایلیمنٹ کو فل فلیج سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تم نے ہر صورت میں جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے. اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ ہمارا دوست ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دبئی والے ہمارے دوست ہیں، وہ ماچود کیا نام ہے اس کا نجدی حرام زادہ شیطان کا فالوور، کیا اس کا نام ہے سعودی عرب والے کا سلمان، کیا وہ ماچود مکمل طور پہ زائنسٹ ایجنڈے کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز اور بلکہ پاکستان کو اس دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کے پروگرام پر، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں. اور جن کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے وہ بین چود کیسے اس ملک کا رکھوالی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے. میں اس موضوع پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن کیونکہ پھر بات یہ ہے کہ
آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے پورے اس ملک کی. دیکھیں حالیہ سالوں میں جو ہے اسلامی ممالک میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، وہاں حکومتیں ختم ہوئی ہیں، وہاں پر ان ممالک کو مکمل طور پہ جو ہے ناکام یا فیل ریاستیں کہتے ہیں وہ بنا دیا گیا. تو اس کی وہ سارے محرکات، وہ سارے حربے جو انہوں نے لیبیا میں استعمال کیے، جو عراق میں استعمال کیے، جو سیریا میں استعمال کیے، وہ اب پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ ماچوت، یہ گانڈو، یہ خود دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ماچوت. اوکے، تو دیکھیے جناب علی، عام آدمی جس کے اندر تھوڑی سی بھی پاکستان کو بچانے کی تحریک ہوگی، وہ سوچے گا یار نہیں، میں نے اس ملک کو بچانا ہے، تو وہ ناگزیر، کیونکہ یہ مسئلہ نہ تو ٹی ٹی پی کا ہے، نہ بلوچ کا ہے، نہ کوئی اور ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ سروائیول کا مسئلہ ہے. اور یہ گانڈو، یہ ماچود، یہ حرامزادے اتنے بڑے تھریٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جناب علی ہم نے اتنے دہشت گردوں کو جہنم میں خارج کو پہنچا دیا، یہ کر دیا. دس از ناٹ انف. اوکے، کیونکہ وی ڈونٹ نو کہ کوئی کتنے غریب لوگ اس میں مر گئے ہوں گے جو بے قصور ہوں گے. اوکے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جہاں سے جو ریزن ہے کہ پاکستان کو نقشے سے ختم کرنا ہے، اس کو آپ ہٹ نہیں کر رہے. تو جو دلیل ہے، یہ کیا کہتے ہیں، گونگلوا تو مٹی لانا سے پہن چود ادھر ادھر وہ بم بم مار کے جی ہم تو بہت وفاشار ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ بیانیہ طور پہ پاکستان کے وفادار ہیں، عملی طور پر یہ ماں چود حرامزادے قادیانی جرنیل، قادیانی لیڈرشپ، یہ ٹوٹل کے ٹوٹل پاکستان کو ختم کر کے یہاں پر قادیانی کیا بولتے ہیں خلافت کو قائم کرنے کے ایک صہیونی ایجنڈے پر ہیں، جس میں ٹی ٹی پی ان کا ساتھی ہے، جس میں بلوچ ٹیررسٹ اس کے ساتھی ہیں، جس میں طالبان اس کے ساتھی ہیں، جس میں اسرائیل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور یہ شہباز شریف کیا، منیر کیا، یہ سب ماں چود حرامزادے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اوکے، یعنی ایک راست قدم نہ اٹھانا. اوکے، اور صرف دکھاوے کے یہ ادھر ادھر کر کے تو جناب اچھا، تو جناب علی یہ سیم چیز کو پاکستان کے اندر رپیٹ کر رہے ہیں. اور کافی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں ماچو دو، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، زائنسٹ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار، کوئی جرنیل ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی بڑا عہدے دار ہے، اس کو وہ کاغذ کا جو ہے ڈالر وہ اس کی جولی میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہی چیز جو ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں جی ٹیررسٹ آئیں، وہ پولیس کی چوکیوں پر کو نشانہ بنا دیں، فوج کے کیا کینٹونمنٹ ایریا کو نشانہ بنا کے عام فوجیوں کو یرغمالی بنا کے ان کے گلے کاٹ دیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ڈی مورلائز کر دیتے ہیں اداروں میں شامل لوگوں کو. یہ سارا کچھ ہو چکا 2014 میں، کیا عراق میں، 2000 کتنے میں کیا بولتے ہیں مختلف عراق، کیا لیبیا میں، اسی طریقے سے سیریا میں، یہ سب کچھ ہو چکا. اب وہی چیز جو ہے گزشتہ بہت سالوں سے جو ہے وہ پاکستان میں کر رہے ہیں، اور یہ ماچو سمجھ نہیں رہے، یہ نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اوکے، کیونکہ اندر خانی یہ ملے ہوئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر بلوچستان میں اگر قادیانی ریاست بن جائے تو ہمیں اس سے کیا ہے، ہمارے تو اگر یہاں پاکستان فوج میں جرنیل ہے تو جب قادیانی خلافت بنے گی وہاں بھی ہمیں علیحدہ مل جائے گا، ہمارے پاس اتنے ڈالر ہیں کہ ہم ایک جزیرہ بھی خرید لیں گے. تو اس لیے یہ قوم جو ہے یہ بیدار نہیں ہو رہی، اور اس کی قیمت آپ کیسے ادا کریں گے؟ خاکم بدہم کے پاکستان ٹوٹ جائے گا. اوکے، اللہ کی ذات ہے جو بچائے گی، لیکن یہاں جو حالات ہیں وہ فی الحال ایسے اس طرف جا نہیں رہے. ہو سکتا ہے کہ اس دوران کوئی
आउट ऑफ द वे कोई भुट्टो जैसा लीडर पैदा हो जाए, कोई आगा वसीम जैसी सोच लेकर तो जो है वो पाकिस्तान में कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाए, फिर तो अल्लाह के वहाँ तो कोई देर नहीं है, वो जिससे जो चाहे अच्छा काम ले सकता है। ओके, तो इसलिए हमें मौजूदा सेटअप को चैलेंज करना है, ये मिले हुए हैं, वरना इतनी कौन सी बात है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, देखो जनाब अली, ये इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा कि आप माँ चुदकी करके ये दावे करें कि हमने फितना ख्वारिज के 200 बंदों को मार दिया, हमने जनाब अली वहाँ एयर हमले करके ये कर दिया वो कर दिया। ओके, इससे कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो 10 मारोगे 100 और पैदा हो जाएंगे। फॉर हाउ लॉन्ग? ओके, तो इसलिए जो इनकी बेसिस हैं, जो मदर है, जो जन रही है दहशतगर्दों को, उनको पनाह दे रही है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है। जितना जितना वक्त गुजरता जाएगा वो मजबूत होंगे, अनलेस के उनको आप विद द रूट्स, उनको हिट किए बगैर आपके चांस ही नहीं है। ये क्योंकि वो पाकिस्तान के ओए माँ चोदो, ओए दलियो, ओ गांडवो, ओ पहन चोदो, वो पाकिस्तान की बका के पीछे हैं। ओके, तो और वो बहुत कमिटेड हैं, वो बहुत कमिटेड हैं, वो किसी भी तरह से इससे टलने वाले नहीं है कि अगर आप अपना दिफा कर सकते हैं तो इनको, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हैं, हमारे पास इतनी पैसा आ चुका है, हमारे के जी 10 नस्लें जो हैं अमेरिका में बैठ के या दुबई में बैठ के आराम से रह सकेंगी। तो वक्त की ज़रूरत है कि इनसे जान छुड़ाओ, नई लीडरशिप लेके आए, जो पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान को इन कादियानियों के चंगल से आज़ाद करवाए, इनको रिमूव करें बड़ी बड़ी पोस्टों से। क्या बोलती हैं जो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने जो क्या था, रोल ऑफ फेथ, वो लागू करें और हर एक इदारे के जो है चेकिंग हो कि कौन कौन मरज़ई है, कौन क्या है, जो ये लोग हैं उनको रिमूव करें। ओके, और जिन्होंने इन्होंने इतनी गद्दारियां की हैं, जो कुछ किया है, जो नुकसानात हुए हैं, इन सब के ऊपर मुकदमे चले जाएं। और सब तो बड़ा तो पहन चौदो कुत्ती दे पुत्रो, मैं कब से कह रहा हूं कि जिस औरिया मकबूल जान ने बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो है तालिबान और ये सेपरेटिस्टों को सपोर्ट किया है, उनका जनाब यानी एंटी स्टेट उसके बयानिए और उसकी हर एक चीज़ रही है। आपने उसको तो कुछ कर नहीं सके। मां चोदो तुसी तालिबाना दा की लन पुट लोगे, गश्ती दे पुत्रो गांडुओ, गश्ती दे बच्चे कादियानी, मां चोद। और यही ये इमेजिन करें, कई अफगान जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठकर तो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां दे रहे हैं। ये माचोद उनको नहीं जानते, या उनको इन्होंने फ्री हैंड दिया है, जो भी है करो एंटी पाकिस्तान। काबुल में सिर्फ पाकिस्तान का नाम लो, वो आपको उठा के तो पता नहीं लगने देता। तो यहाँ पर तो पूरा और पूरा पाकिस्तान के अंदर बैठ के, इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर बैठ के, बलोचिस्तान में नहीं और वजीरिस्तान में नहीं, कैपिटल के अंदर बैठ के जो है इनके तजिया निगार पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ और पाकिस्तान के क्या बोलते हैं एंटी जो भी है, और इन्होंने खुला छोड़ा हुआ, ये हालत है। तो इसलिए जनाब अली, ये पाकिस्तान किसी मादर चोद हरामजादे नवाज शरीफ की फैमिली ने नहीं बनाया। ओके, किसी मनीर गांडू ने, ये माजर है बैन चोद। ओके, ये आए थे जी कोई कहां से कादियानियों ने इनको नवाज दिया। कोई माँ चोद जलंधर से आया हुआ है, कोई बैन चोद जो है वो अमृतसर का कश्मीरी जो कादियानी है, कोई कहाँ से। तो जनाब अली इनकी रूट्स यहाँ नहीं है, और हमने जनाब अली इनको पाकिस्तान का स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया हुआ है।
आई डोंट नो, बहरहाल क्या किया जा सकता है, अब कौम ही बेहिस है, लोग ही बेहिस हैं जो इन सारी चीज़ें। तो ये जनाब अली ये ऐसा ही होता है कि वो ज़ायनिस्ट जो हैं ये ख्वारिज को स्पॉन्सर करते हैं, उनको पैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो उनका क्या होता है कि जिस स्टेट को उन्होंने हिट करना होता है, जवाल पजीर बनाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेबलाइज करना होता है, तो वो सबसे पहले वो रियासती इदारे जो रिट मेंटेन रख सकते हैं उसको टारगेट करते हैं। तो यही सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ओके, और ये माचोद जो है, और ये आप, मैंने पहले दिन से ही कहा है कि जनाब अली ये तालिबान जो है ना वो बहुत कमिटेड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ख़त्म करने के एजेंडे पर हैं, क्योंकि ज़ायनिस्ट इनसे ये काम ले रहे हैं कि आप पाकिस्तान के पीछे पड़े रहो, जब ये रियासत वीक हो जाएगी या ये तकसीम हो जाएगी तो फिर जो है वो जो एटमी असासे हैं, इस्लामी बम जिसको कहते हैं, वो जो है हम वो न्यूट्रल कर देंगे, अपने कंट्रोल में ले आएंगे व्हाट्सएवर, लेकिन ना रहेगा तख्त, ना क्या बोलते हैं, ना रहेगा बांध, ना बजेगी बांसुरी, ये सूरत हाल है। और क्योंकि अफ़गानों के दिलों में पाकिस्तान के लिए बेइंतहा नफ़रत हमेशा से पाई जाती है, और बिला वजह, तो वो इसमें पूरे पूरे मस्त होकर बिल्कुल और बिल्कुल एक वैशी जानवर की तरह पाकिस्तान पर झपट रहे हैं, और हम यहाँ माँ चोद गांडू चंद एक जर्नलों की गलत पॉलिसी की वजह से रिसीविंग एंड पर है। ओके, मामले का ये हल नहीं है, मामले का वही हल है जो मैं बता चुका हूँ। ओके, इसके अलावा जो मर्जी कर लो, अपनी तू धी भी दे देगा भैन चौदा, तो उन्होंने पीछे छड़ना गांडू शोरे मदर चौद। तो यहाँ ये चीज़ जो है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक लंबी खेल है, और इसके पीछे पूरी पूरी ज़ायनिस्ट क्या बोलते हैं लॉबी है, कादियानी हैं, और ये जो ख्वारिज हैं, ये जो मौलवी हैं, ये माचो तो हमेशा से एंटी इस्लाम पॉलिसीज़ के ऊपर गामजन रहे हैं। ना ये माचोद दीन को जानते हैं, ना इनका कोई दीन से ताल्लुक़ है। ये वही हैं जिनको मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इनको क्लियरली पॉइंट आउट कर दिया हुआ है। और आज यहाँ पर जो माचोद आके वो, और या वो ज़ाद अहमद और ये इस किस्म के गांडू लोग जो है आकर तो ये कहें कि जी ये मुजाहिद हैं, इन्होंने जहाद किया, ये किया, वो किया, वो नबी पर झूठ बोल रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती के बयानी को जुटला रहे हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल ये मसला बहुत संगीन है। पाकिस्तान का मसले का हल यही है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इस पूरे सिस्टम को बदल कर यहाँ पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अगर इनके ऊपर काम ना हुआ तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता, इसलिए ज़रूरत यही है कि आगा वसीम की बात को फॉलो किया जाए, मेरे विजन का साथ दिया जाए। हाँ जी, मैं सुन रहा था, क्या नाम है, कोई अफ़गान अमूर के स्पेशलिस्ट मिस्टर रफ़ीकुल्ला काकर, वो बात कर रहा था कि जी वही चीज़ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ, फिर वही के अच्छे बुरे तालिबान, फिर यही कि भी फंडामेंटलिस्ट्स को किसने यहाँ प्रमोट किया, ये वो। तो बहरहाल ज़ाहिर है कि लैक ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ का वो शिकार हुए हैं। पहली बात तो ये है कि अपनी बात का हवाला पेश करना चाहिए, और मैं तो बता चुका हुआ हूँ कि जनाब अली सबसे पहले ये बैड और गुड तालिबान, ब्रदर तालिबान का टर्म जो है, और वो किसी मदरचोद पाकिस्तान के जर्नल ने नहीं की थी, उन्होंने किया था, क्या नाम है, हामद करजई माचोद ने।
تو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے فوجی جرنیل اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں سے بالکل دے ڈیم کیئر. مسئلہ تو ملٹری جرنیلوں کا بھی نہیں ہے، پوری نیشن کا ہے، پوری قوم کا ہے. اس لیے جو جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں ان کا بھی دفاع میں نہیں کیا ہے، اور ایسا کہ میرے سامنے کسک نہیں سکتا. تو بالکل جی یہ غلط ہے. اوکے، جا کے ریکارڈ چیک کریں کہ یہ کون تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، جو برے ہیں وہ پاکستان نواز ہیں، یعنی اس قسم کی وہ بات کر رہا تھا. جو اچھے ہیں وہ ریئل افغان ہیں. یعنی یہ واضح بیانات دینے کے سننے کے بعد بھی اگر وہ آج اس ہی قوم پرستانہ اور کیا جو شاونسٹ قسم کے لوگ ہیں، پیپل لائک افر اسیاب خٹک، یہ وہ جو ماچوت بالکل جھوٹ بولتا ہے، دلہ بالکل جھوٹ، بالکل واضح. اور ایک تھا وزیر، ایاز وزیر، وہ ماچوت جی میں نے سندھ سے پوچھا ہوا کب سے کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں مداخلت دینا بند کر دے ساری چیزیں. اور بھی میں ان سے یہ پوچھتا ہوں ماچوتو یہ بیان دو کہ افغانستان نے، اگر تم سچے ہو کہ پاکستان کے اندر کبھی مداخلت نہیں کی، لہذا پاکستان کو بھی حق نہیں کہ وہ مداخلت کرے. یہ تو یہ کہو نا، پھر تو تمہارے ادھر پوری تاریخ جو ہے اس سے بڑی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ہی پاکستان کے اندر مداخلت کی ہے. اور یہاں پر ماچوت قسم کے حرام زادہ ایاز میر ہے، بڈھا ککر مرنے کے قریب ماچوت بڈھا ہے، اور اس کو اتنا خیال نہیں کہ جھوٹ بول کے اپنی ہی قوم کا نقصان کر رہا ہے. اور دوسرا وہ حرام زادہ قادیانی افر اسیاب خٹک. تو اس قسم کے یا تو اتنا ان میں ہونا کہ آ کے کہیں دیکھو جی افغانستان نے کبھی آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی، لہٰذا میں تب مانوں. پھر بات کا جواز یہاں ہوتا ہے، لیکن نہیں ہو. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ اسلامسٹ کیوں آئے یہاں پر، کنہوں نے ان کو ویلکم کیا. ٹھیک ہے، پاکستان کے کچھ جرنیل جی ان کے نام لو، پالیسی میکر کون تھے ان کے نام لو، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے. اوکے، کون کہتا تھا کہ ہم نے گلبدین کو زیادہ سپورٹ کرنی ہے؟ اس کے نام نہیں یہ لیں گے تو چلیں بات دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن بہرحال یہ آج کی جنریشن کے لوگ ہیں، کیا رفیق اللہ کاکر یا اس قسم کے لوگ جو چاند ایک انگریزی کتابیں پڑھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے. ان کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ بیانیہ دوسری طرف سے آیا نہیں ہوا. اوکے، تو بالکل اور بالکل یہ افغانستان کے لوگوں کی خواہش کے اوپر، مجاہدین گروپ کی خواہش کے اوپر امریکہ اور ہر ایک اور 80% افغان جو ہیں وہ اس وقت فنڈامنٹلسٹوں کو نجات دہندہ سمجھتے تھے. یہ میں جو جانتا ہوں نا، یہ تو بیچارہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا. اللہ کی قسم ہے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہم اسلام و غارم. اوکے، ایون وہ فارسی وان بھی کہتے تھے ماں مسلمان استم. وہ جن کے گھروں میں جو ہے لیڈیز کیا بولتے ہیں پردہ بھی نہیں کرتی اور وہ منی اسکرٹ ناٹ اسکرٹ پہنتے ہیں، یا جینز پہننے والی لڑکیاں جو ہیں جو کہ مطلب پردہ بھی نہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جناب ہم تو مسلمان مجاہدین را میں قائم، اسلام را میں قائم، کلمہ آندہ نہیں اسلام کا میں قائم. اس وقت 80% افغانوں نے ان کی سپورٹ کی تھی. آج سارے الزامات اگر اٹھا کے پاکستان پر یا پاکستان کے مادر چود اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کون سی تھی اس کے بھی تو نام لینا. تو یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے. بہت ساری چیزیں میں تو رک جاتا ہوں، پھر یہ ہے کہ اینی ہاؤ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اب میں اس کو آئی کین سے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. مجھے تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چیزیں میری دیکھی بالی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایاز کیا بڈھا ککر تو ہے کہ یہ ماچود افر اسیاب بھی میری کسی بات کو جواب نہیں دے سکتے. تو خیر یہ رفیع اللہ کاکر وغیرہ یہ تو بیچارے ینگ لوگ ہیں، آف کورس یہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن دا فیکٹ کو اگر آپ بالکل اگنور کر کے وہی بیانیہ دو گے جو کہ مطلب ایک خاص نقطہ نظر کے لوگ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی
کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے ان کی اپنی قوم کو فائدہ ہو، بلکہ گمراہی ہوگی تو گمراہی میں نقصان ہوتا ہے قوموں کا۔ بہرحال پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اب میں دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ جی اس سے پہلے میں یہ بات واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہوں اور پھر رپیٹ کرتا ہوں، دیکھیے بیانیہ وہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ عملی شکل میں دیکھیں۔ میں کہہ رہا تھا نا 10 سال پہلے کہ طالبان کو امریکن جو ہے ہینڈ اوور کریں گے پاور، اور یہ وہاں ان کو ایلیمینیٹ کرنے نہیں آئے، بڑی طاقت بنانے آئے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے یہ پاور میں آئیں گے اور اس کے بعد یہ ہے پاکستان کو ڈنڈا دیں گے، انڈیا کے اتحادی بنیں گے۔ وقت 10-12 سال پہلے کا ویڈیو جو ہے وہ آج وہ سارے لوگ اس وقت مجھے گالیاں دیتے تھے، آج جو ہے ان کو چپ لگ گئی ہے۔ چپ لگائی ہے میں نے، ہر دوسرے دن کہا کرتے تھے پاکستان میں ملا ملٹری اتحاد ہے۔ اس حاجت نے ثابت کیا کہ ملا ملٹری نہیں، مرزئی ملٹری راج ہے۔ اوکے چگ کراں پہ گئے اڑ کے بول کے دیکھے میرے سامنے، میں پہنوں نہ یہ دینا دی، کیونکہ میں سچ بیان کر رہا ہوں اور یہ قادیانی پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جناب علی کیا بولتے ہیں پاکستان قادیانیوں نے بنایا، اینا ڈنڈا دیتا بڑے بڑے بھن چودھاں کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی ایس لیٹ ایج ہی چاہ کے ساڑی کوئی ایڈی بےزتی کر دے گا۔ اور یہ ہوتا ہے بیانیہ، یہ اور with all the solid proofs۔ اوکے وہ مزمل شاہ نے کہا کہ وہ سندھ میں جو ہے نا وہ جبرن مسلمان بناتے ہیں، اس خادم نے ثابت کیا یہ قادیانی بناتے ہیں۔ یہ قادیانی خود سن لو، قادیانی اعتراف کریں کہ ہم جو ہے سندھ میں ہندوؤں کو مرزئی بناتے ہیں۔ تو اس لیے اور بہت سارے یہ جاندار چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اب ہاں جی یہ کیا کہ جی یہ جھوٹا پروپیگنڈا کہ پاکستان قادیانیوں نے بنایا، اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ گزشتہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یعنی سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک ہے، جبکہ میں ثابت کر چکا، اور کوئی دنیا کا کوئی آدمی میرے سامنے آ کے یہ اس بیانیے کو درست ثابت نہیں کر سکتا۔ میں کوئی پروفیسر نہیں کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ کوئی بڑے تو بڑا پروفیسر چھڑ بھین چود ماں یا کہ جو مرضی آ جائے کین ناٹ پروو می رانگ انشاءاللہ۔ ہاں تو قادیانیہ پاکستان بنایا، یہ اب ہاں اس سے پہلے میں کہ بات کروں یہ ایک ویڈیو کلپ سن لیں۔ اور یہ آپ کے ساتھی تھے اپنا یہ شیخ محمد عبداللہ صاحب وغیرہ، یا آپ سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ کون؟ وہ کشمیر کے جو تھے شیخ عبداللہ صاحب۔ ہاں شیخ عبداللہ مجھ سے ایک سال آگے تھا، تو اس کو مضمون لکھ کے دیا چاہتا تھا کہ آج تم نے یہ بات کہی جماعت کے طرف سے لکھ کے دیا چاہتا تھا، تو آہستہ آہستہ پھر وہ خود لیڈر بن گیا اور کشمیر کوئی پڑھا لکھا آدمی۔ تو خان صاحب ایم ایس سی کے بعد آپ نے کیا؟ جی ابھی آپ نے یہ جو کلپ سنا ہے، یہ سیل ککڑ بڈھا جو ہے، یہ اصل میں جو ہے یہ کیا بولتے ہیں وہ جو نام نہاد قسم کے بڑے اسلام کے رہنما تھے اور کیا جی اسلام پسند تھے، علی برادران، وہ دونوں مادر چود مرزئی تھے، ہڈن مرزئی تھے۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو مولوی نے بک دیا وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ معاذاللہ قرآنی حرف ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ جو لبرل نے بول دیا اس کے فالوور جو اسی کو، خود بھی تو ماچو تو تحقیق کرو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اوکے تو جو میری تحقیق کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سے نام نہاد اسلامسٹ جو ہیں وہ اصل میں مرزئی تھے۔ اوکے تو جن میں یہ علی برادران بھی تھے۔ علی برادران نے وہ پیسے لیا کرتے تھے مرزا محمود سے، اس کے ساتھ میل جول تھا، اور یعنی یہ ساری چیزیں، اور کیونکہ اس کا جو اوپن مرزئی تھا نا وہ کون تھا؟ وہ تھا اس کا بڑا بھائی، کیا نام ہے،
ذوالفقار علی خان، اوکے، وہ مرزائیوں کا سو کولڈ صحابی بھی بنتا ہے نا، وہ بینچوت جو تھا ان کا بڑا بھائی تھا، اور دیکھیے یہ حرام زادے، یہ علی برادران وغیرہ یہ اس کے ساتھ رہتے تھے، اور غمی خوشی میں آپس میں رشتہ داریاں کرنا، یہ ان کا سانجا تھا، اوکے۔ اور پھر اس کے علاوہ میں نے ثبوت دیے ہیں کہ یہ علی برادران جو تھے وہ قادیانیوں کے پے رول پر تھے، اوکے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ ماچود جو ہے جن کا بڑا بھائی مرزائی بن جائے اور وہ اس کے ساتھ رشتہ داریاں کریں، اس کی بیٹی کی شادی میں شامل ہوں، اپنے بچوں کی ان کے آپس میں شادیاں کروائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہم مذہب لوگ تھے نا، سمپل سی بات کو نہیں سمجھ رہے یہاں پر۔ بہرحال ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ ذوالفقار علی خان جو مرزا غلام قادیانی کا بیعت جس نے کی ہوئی تھی، اور یہ بہت بڑا مبلغ تھا قادیانیوں کا، قادیانیوں کے لیے شاعری کرتا تھا، آرٹیکل لکھتا تھا، بہت کچھ ماجودکی کرتا تھا وہ۔ تو یہ سارا خاندان سارا کا سارا جو ہے، جو میں ماضی میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، اب میں بس مختصر سا بتا رہا ہوں۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، سنا ماچدو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی، وہ شیخ عبداللہ آف کشمیر جو تھا وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھا، کٹھے کالج والج یا اسکول میں ہوتے ہوں گے، تو کہتا ہے قادیانی جماعت جو ہے اس کو وہ ڈکٹیٹ کرتی تھی، لکھ کر دیتی تھی، اور جو کچھ قادیانی اس کو ہدایتیں دیتے تھے وہ آگے اپنی پالیسی میں بنا دیتا تھا۔ یہ اعتراف وہ خود کر رہا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ الحاق کشمیر کا کس نے کیا تھا؟ ماچودو دسو اے ماں دا کس تہاڈا جڑے تسی کہندے ہو کہ جی یہ پاکستان اس نے بنایا اور انہوں نے کیا، بولو۔ یہ بیان بھی دیکھ لو آپ، بہن چودو، یہ بیان بھی دیکھ لو آپ جی۔ یہ آپ نے سنا، اور اب یہ تراشا ہے 2 اکتوبر 1947 کا، اس میں وہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ کیا بیان دے رہا ہے۔ ریاست کشمیر میں 2 قوموں کے نظریے کی کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ رائے کے بعد شیخ محمد عبداللہ کے عزائم، اس نے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کنڈیم کیا، جناح کی مخالفت کی، اور یہ کہ ڈویژن جو ہے ہندوستان اور پاکستان یہ غلط ہے، اور اب جو ہے وہ سکھوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ہم ان کے ایک یونین اکھنڈ بھارت کے آل دیٹ سارا لکھا ہے۔ تو اب سمجھ لگ گئی۔ اسی پر جب کچھ حلقوں کی طرف سے اعتراض ہوا قادیانی جماعت پر کہ آپ کے بندے نے تو یہ کہا ہے، تو انہوں نے جناب وہ بناوٹی طور پر 1-2 اس کے لیکن کنڈیم بھی کیے، لیکن اگین انڈرسٹینڈنگ ان کی اندر رہی۔ جیسے یہ ضیاء الحق کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن وہ ضیاء الحق نے ساری زندگی قادیانی ایجنڈے پر کام کیا۔ تو یار یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اب آپ کہیں کہ جی یہ تو مطلب کشمیر سے لے کے ہر ایک چیز جو ہے وہ قادیانیوں کو آپ ہیرو بنائیں۔ ریالٹی تو یہ ہے کہ یہ بدترین ویلن ہے ماچودو، ہاں۔ تو یہ اور میرے پاس بھی بہت سارے ثبوت ہیں، لیکن باہر تو اس کے اوپر کوئی اور بھی کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ جناب علی وہ جو تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ اس کی ایک وائف تھی شیخ عبداللہ کی، وہ بڑی راسخ العقیدہ مسلمان تھی، وہ ایک لارنس آف عربیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، اور وہ اس نے اپنے آپ کو ایک مسلمان کے طور پر پیش کیا، اور پھر بعد میں معلوم نہیں اس کو پتہ چل گیا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا،
اسی زمانے کے پرانی باتیں ہیں کہ شیخ عبداللہ کے بارے میں یہ بھی، یا اس کی وائف کے بارے میں، کہ وہ بڑی حسین عورت تھی اور انگریز جو ہے اس کے ساتھ عاشق ہو گیا، لیکن وہ نامرد تھا، اور وہ آل دیٹ کائنڈ آف تھنگس تو پھر وہ ان کا تضاد ہو گیا، کوئی پہلوان اور بدماش بھی انوالو ہو گئے. اس قسم کی بہت ساری قادیانیوں کی پھیلائی گند جو ہے نا، وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا ہوا ہے. ریالٹی کوسوں دور ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ گشتی بھی جڑی سی وہ مرزین سی پین چودو. اب ایک مرزین کو جڑی ہے بھی بڑی شوقین سی ہے بھی تن پتہ، اب ایک مرزین کو بین چودو تم کیا بنا رکھے ہو، کیا نہیں بنا رہے ہو. تو اس لیے یہ دیکھو، یہ بھی آغا وسیم آپ کے سامنے لگا رہا ہے. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ الفضل 21 جنوری 1936 کا تراشا ہے، جس کے یہ جو ہے وہ جو مرزیوں کی بیعت کے حوالے سے یہ ایک ریفرنس ہے. اس میں وہ بتا رہا ہے کہ 29ویں نمبر پر لکھا ہے اہلیہ صاحبہ شیخ عبداللہ صاحب ریاست کشمیر. یہ جو بیعت کی ہے جن لوگوں نے، ماچودوں نے جو ہے مرزائیوں کی، اس میں اس رنڈی کا نام بھی شامل ہے جناب، جس کو بہت اسلام پرست اور یہ جی حیا والی اور پتہ نہیں کس والی جو ہے وہ کس والی خیر اہلیہ صاحبہ یہ گشتی مرزین جو ہے یہ حرام زادی. یہ اصل میں ہمارے مولوی ماچود جو ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ جب برٹش رول یہاں پر تھا تو وہ انڈر دا کنٹرول آف مشنریز تھا، اور مشنریز نے بے شمار لوگوں کو جو ہے ہندوستان میں اور مسلم ایریاز میں بھیجا تھا، اور کہ بھئی ایز اے مسلم وہ ڈسگائز کر لیتے تھے، عربی اچھی جاننے والے تھے. یہ وہ ایک وہ تھا کیا بولتے ہیں رمزے نو جو عبدالوہاب نجدی کے ساتھ تھا، اس قسم کا نام. پھر وہ لارنس آف عریبیا، ایک اور خاتون کا نام بھی آتا ہے، چاند ایک اور پرسنالٹیز بھی ہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. تو ہاں رامفرے کیا نام، ہمفرے سم تھنگ لائک دیٹ، وہ جو عبدالوہاب نجدی کے ساتھ تھا. وہ اپنے آپ کو ترک مسلمان کے طور پر کہتا تھا لیکن ایجنٹ تھا. اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اس زمانے میں جو ہے اسلامی ریجن میں بھیجا. سمپل سے لوگ تھے، ان کو پتہ کچھ نہیں تھا، تو یہ ان کے فریب میں آ گئے. کوئی مولوی کے روپ میں آ گیا، کوئی پیر فقیر کے روپ میں آ گیا، کوئی کسی طریقے سے. بہرحال کچھ تو ویسے ہی کہانیاں بتا دی گئی ہوئی ہیں لیکن کچھ ریالٹی بھی ہے. اینی ہو، تو جس میں یہ ایک اور شخص تھا وہ جس نے ہوٹل ووٹل بنائے، پھر اس کی بیٹی یہ جو مرزائیوں کی وہ بنی، بیعت کا اس کا حوالہ ہے 1936 کا. تو یہ سارے جو ہیں یہ انڈر کور ہوتے تھے، اور یہ ماچود جو ہے انہوں نے آ کے ایون پھر انہوں نے سر سید احمد، ڈاکٹر اقبال، جمال الدین افغانی، عطا ترک اور بہت سارے ماچودوں کو پیدا کیا جو کہ اسلامی دنیا میں ان کو ہیرو کا لقب دیا گیا ہوا ہے، لیکن ریالٹی وہ فری میسن تھے. تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ تھا. اچھا، اس میں ایک تیر میں دو شکار ہیں. ایک تو وہ شیخ عبداللہ کی بیوی کا ریفرنس ہے، کیا بولتے ہیں، بیعت کا قادیانی، اور دوسرا جو ہے 61 نمبر پر نور خان ازدل اٹک، یہ جو ایئر مارشل نور خان تھا. اس کے بارے میں اور بھی میں نے کافی پرانی ویڈیوز میں بتایا ہوا کہ یہ ماچود مرزئی تھا. خیر پھر کبھی اس کے اوپر اگر ضرورت ہوئی تو میں اور بھی بنا دوں گا، لیکن فی الحال اسی پر جو ہے استفادہ کیا جائے. تو یہ کلیئر ہے کہ شیخ عبداللہ قادیانی، اس کی بیوی قادیانی، اس کے بچے بھی قادیانی ہی ہوں گے. اگرچہ شیخ عبداللہ اور کشمیر کے بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں نے ماضی میں بھی ویڈیو بنائی ہیں، اور ان کا قادیانی ہونا جو ہے
कादियानियों के यानी मारूफ कादियानियों के ज़ुबानी वो इतराफ़ मैंने लगाए हैं, और ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ क्या पूरी दुनिया की तारीख़ में कादियानियत के बारे में सबसे पहले ये कादियानियों के अपने हवाले और अपने उनके मुबल्लिगीन और अहम शख्सियात के इतराफ़ात जो हैं वो मैंने आगे जो है सुन के उसमें काट कर छोटे क्लिप करके, ज़ाहिर है ये इंटरव्यूज़ लंबे इंटरव्यूज़ थे लेकिन जो है वो मैंने पब्लिक किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारे सबूत देखने के बाद भी पाकिस्तान में यही तासुर दिया जाता है कि ये कादियानी ही पाकिस्तान बनाने वाले थे और सारा क्रेडिट उनको देते हैं। तो ये तारीख़ मस्ख़ करना है, रियलिटी क्या है वो मैं बता चुका हूँ। तो अब मैं ये जो है ये लगा रहा हूँ, मुख्तलिफ़ इनके अपने इतराफ़ात आप सुन लें, ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी तरफ ये जो है आप ये देखें फ़ोटो उसकी वाइफ की गांधी के साथ, अखंड भारत की तहरीक चलाने में शेख अब्दुल्ला और उसकी वाइफ और कादियानी जो हैं वो हरावल दस्ते का काम कर रहे थे, और यहाँ माचुदकी क्या कर रहे हैं कि जी मरज़इयों ने ही पाकिस्तान बनाया है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हकीकी तारीख़ नहीं बताई जाती। अभी आप ये तराशे देख लें, सुन लें, और आपको सारा कुछ मालूम हो जाएगा कि जो कुछ मैंने बताया है वो कोई इल्ज़ाम नहीं है, जो चीज़ें सामने हैं। बहरहाल फिर मैं इसके ऊपर दोबारा भी वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ इनके चंद एक तराशे लगाने के। तो अलबत्ता इसमें कुछ तराशे मैं नहीं लगा रहा कि जिसमें वो ख़ुद इतराफ़ कर रहा है कादियानी कश्मीरी, क्या नाम है इसका, ज़हूर समथिंग लाइक दैट, कि हाँ ये मादर चौथ खुद कह रहा है कि मुझे वो मिर्ज़इयों ने भेजा और मैंने जो है कितने दिन ट्रैवल किया और पैदल गया, और क्या बोलते हैं शेख अब्दुल्ला को हज़रत यानी ये उस माँ चौथ का क्या नाम है, मिर्ज़ा महमूद का मैसेज दिया, उसका ख़त वग़ैरह दिया, उसको हौसला दिया, उसकी सपोर्ट वग़ैरह कि तुम डटे रहो, ये है, हम तुम्हें रिहा करवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर तुम हमारे एजेंडे पे काम करना। वो अब मुझे इस वक्त वो मिल नहीं रही, लेकिन माजी में मैं लगा चुका हूँ। लेकिन बहरहाल इसको मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हाँ, नूर ख़ान के बारे में मैं फिर वो बनाऊँगा वीडियो इस माचौद को, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है कहा है कि तुमने नूर ख़ान जैसे अजीम आदमी पे इल्ज़ाम लगाया, वो मरज़ई नहीं था, ये नहीं था, जबकि मैंने सारे रेफरेंसेस दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर बाद में बात होगी। तो ये लोग जो हैं ये कट्टर कादियानी हैं, और ये बिल्कुल इनको पढ़ जाओ जब भी ये लिबरल या कोई कहे कि कादियानियों ने बनाया है, ये किया है, वो किया है, उसको तुम कहो कि आगा वसीम का फेस करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये हकीकत है कि कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान बनाने के हमायत में नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि जब पाकिस्तान बन गया तो वो सन 47 से आज तक पाकिस्तान के मालिक हैं। और क्या कहते हैं, जो शरीके कारवाना थे वो माचौद जो है वो अब बादशाह बन गए हैं। और जिन्होंने अपनी जानें लुटा दी, इज़्ज़तें लुटा दी, वो गुमनाम बन गए। तो ये जब तक तारीख़ को दुरुस्त नहीं किया जाता, जब तक कादियानी गलबा नहीं किया जाता, तालिबान आपको डंडा देंगे, आपको वो क्या बलोच भी देंगे, आपको हर कोई जो है तंग करेगा। तो बेहतर यह है कि गम से गरीबी अच्छी, और पैण चौदो ये सारा सिस्टम जो है ये कादियानियों का है। इसमें बिला अगर इतना ही ये गांडू कहते हैं ना कि ये है कि जी वो क्या बोलते हैं, ये वो है
حافظ قرآن ہے یا وہ عمران خان جو ہے وہ اسلام دوست ہے، وہ ماں چودو تسی آگے مرزے نو دو گالاں کڈ نہیں سکدے، ماں چودو تے اپنا مسلمان ہونے دا دعویٰ کردے پیو۔ تو خیر ان کے لیے ڈرونا خواب آغا وسیم، عمران خان 10 بار بھی وزیر اعظم بن جائے، یہ 20 بار بھی چیف مارشل اللہ بن جائے، یہ کیا بولتے ہیں نواز شریف قادیانی فیملی لاکھوں بار پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائے، لیکن یہ جو گوسٹ ہے، یہ جو قادیانی کہ یہ قادیانی ہیں، اس سے کبھی بھی یہ نہیں بھاگ سکتے انشاءاللہ تعالی۔ ان کو میں نے ٹوٹلی ایکسپوز کیا ہے۔ قوم میرے ویژن کا ساتھ دے، پاکستان بچانا ہے تو یہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، کہ جب تک ہم پاکستان کے اندر ہمارے اداروں کے اندر اب بلوچستان میں کتنے قادیانی ایکٹیو ہیں، وہاں کتنے قادیانی فوجی جرنل ہیں، وہ ٹیررسٹوں کے بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، بلوچ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان سب کا ایجنڈا مشترک ہے، اس لیے ورنہ اتنی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ماچو تو جا کے لگاؤ، مطلب جو صحیح ڈائریکشن پہ کام کرو، تو 2 دن کی بات ہے کہ ہم ٹیررزم کو دیکھیے جناب علی، سیریا میں کیا ہوا؟ سیریا میں ٹیررسٹوں کو مارا گیا، بالکل مارا گیا، انسائیڈ رہ کر مارا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی وہاں رشین پریزنس تھی، ایئر پاور ان کے پاس تھی، پھر ایرانین بھی آ گئے، پھر انہوں نے پہلے تو یہ دیکھا کہ یہ کون کون سے ان کے بیسز ہیں، انہوں نے وہ راستہ، ٹھیک ہے انہوں نے ترکی کے اوپر براہ راست حملہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان کو اندر ہی مارا، کیونکہ آلریڈی بہت ساری فورسز جو ہیں سیرین کا ساتھ دے رہی تھی اسد کا، فار ایگزامپل ایران، رشیا، پھر وہ کیا بولتے ہیں حزب اللہ، ناٹ حزب اللہ، حماس، جو بھی حزب اللہ، یس، العمل نام تھا، نہیں ہمارے زمانے میں العمل ہوتی تھی، اب حزب اللہ، تو یہ ہوتے تو پھر اس کے بعد، لیکن پاکستان جو ہے وہ جنگ تو تنہا لڑ رہا ہے، نہ یہاں ایئر سپورٹ ہے رشیا جیسی، نہ وہاں ایران کی فورسز ہے، نہ حزب اللہ ہے، نہ یہ وہ، تو اور تنہا لڑ رہے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو لیڈر ہیں وہ ماچوت قادیانی ہیں فوج کے، یہ وہ شور قادیانی جو ہیں بلوچستان کے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر سے کس طرح رابطہ ہوا؟ مثلا شیخ عبداللہ یا وہاں کے جو بعد میں اس تحریک کے سرگرم رکن ہیں گلکار صاحب ہیں، ان کا قادیان آنا اور وہاں پر ان کا کیا اٹھنا بیٹھنا تھا؟ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں سائیکلو سٹائل کا اتنا لمبا یا فوٹو سٹیٹ کا سلسلہ نہیں تھا، نہیں ہوتا۔ کشمیری طلباء جن کا ہینڈ رائٹنگ اچھا تھا ان کو بھی بلایا جاتا تھا، حضور کو بے شمار کشمیر سے خطوط آتے تھے، حضور مختصر طریقے سے ہدایات دیتے تھے، اس جواب وہ تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا تھا، اور حضرت صاحب اتنے ہمہ گیر طریقے سے اس زمانے میں اس کام کے لیے وقت دیتے تھے کہ مجھے ایک دفعہ کا اچھی طرح سے یاد ہے کہ حضرت صاحب تشریف لے گئے اور چائے لے کر آئے۔ اس دن میں بھی وہاں خطوط لکھنے کے لیے اس پارٹی کے میں شامل تھا، تو حضور نے ہمیں چائے پلائی۔ ایک تو طالب علموں سے بھی کام لیا جاتا تھا، پھر ساری جماعت نے دامے درمے کولے سکھنے ایسے طریق سے گویا کشمیر کی تحریک میں حصہ لیا، یعنی چندہ عام کے ساتھ کشمیر فنڈ ایک لازمی وہ چندہ، تو بعد میں کشمیر فنڈ ہوا، وہ تو میں بتا رہا ہوں نا، ہر طریقے سے جماعت احمدیہ نے اس نہیں اس سے پہلے کی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت شیخ عبداللہ کا آپ نے ذکر کیا، شیخ عبداللہ جب ایک دفعہ میری موجودگی میں جب میں قادیان میں پڑھ رہا تھا، نواب محمد علی خان صاحب کے ہاں ان کو ٹھہرایا یہ گیا۔ کس کی دریافت تھی؟ مطلب شیخ عبداللہ تو سیاست میں کبھی آئے نہیں تھے۔ شیخ عبداللہ کی سیاست کا دریافت کا سلسلہ یہ ہے کہ جب شملے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی
آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے جب پریزیڈنٹ بن چکے تھے اس وقت انہوں نے شملے میں کشمیر سے لوگوں کو بلایا تھا. ان میں سے ایک آدمی اس وقت زندہ ہے اور وہ ہے اللہ رکھا ساگر. تو چونکہ جموں کے لوگ زیادہ قریب تھے, ان کو جب پیغام ملا مصری یعقوب علی صاحب, چودھری غلام عباس, سردار گوہر رحمان اور یہ اللہ رکھا ساگر, یہ لوگ حضرت صاحب کو ملے. حضرت صاحب کا یہ خیال تھا کہ مسئلہ زیادہ جو ہے ویلی کے لوگوں کا ہے, ہمیں کشمیر ویلی کا آدمی چاہیے. تو پھر حضرت صاحب نے ان سے دریافت کیا تو حضرت صاحب کو پتہ لگا کہ وہاں ایک سائنس ماسٹر ہے شیخ محمد عبداللہ. اس زمانے میں خواجہ غلام نبی گلکار نے فتح قدل میں ایک ریڈنگ روم بنایا ہوا تھا. اچھا, یہ پہلے بنا ہوا تھا؟ یہ پہلے بنا ہوا تھا. پہلی چیز جو کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں وہ یہ ریڈنگ روم ہی ہے جہاں کشمیری طالب علم اور فارغ التحصیل طالب علم جا کر پخت و پز کرتے تھے. ادھر سے کچھ نہ کچھ آزادی کی تحریک کے سلسلے میں باتیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ میٹرک پاس کر کے ان کو کوئی نوکری کوئی نہیں دیتا تھا. جو نوکری ہوتی تھی وہ کشمیری پنڈتوں کے یا کسی ہندو ڈوگرے کے قسمت میں آتی تھی. مسلمان تو نملی سمجھا جاتا تھا, ان کا کوئی حصہ نہیں تھا, کوئی شیئر نہیں تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک منظم سی طالب علموں کی ریڈنگ روم کی ایک تحریک چلائی اور اس کی سرپرستی مولوی عبداللہ صاحب وکیل کرتے رہے. ان کا مکان بھی وہاں قریب تھا. تو اس طریق سے آغاز ہوا تحریک کا. شیخ عبداللہ بھی اس ریڈنگ روم پارٹی کا ممبر تھا, یہ بھی وہاں جاتا تھا. تو اس کے بعد حضرت صاحب کو پتہ لگا تو پھر حضرت صاحب کو بلوایا. پھر اس کے بارے میں اس وقت پتہ لگا کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا, کہ وہ کشمیر گورنمنٹ کی نظروں میں ہے اور اس کے پیچھے CID لگی ہے. پھر چنانچہ اس کے لیے یہ انتظام ہوا کہ شیخ عبداللہ کو گڑی حبیب اللہ کے ڈاک بنگلے میں خفیہ طریقے سے لایا گیا. اس میں پیر حسام الدین صاحب مظفر آباد کے لیڈر تھے اس وقت. تو سارے وہ بھی ایک بڑا متعصب احراری بعد میں گزرا ہے پیر حسام الدین شاہ, مگر اس وقت تو سارے لوگ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کو تعاون کرتے تھے. چنانچہ وہ گئے, وہ شیخ عبداللہ کو وہاں سے کسی کار میں بٹھا کر کے خفیہ طریقے سے لے آئے. مسلم موعود کی کار تھی اور گڑی حبیب اللہ نذیر ڈرائیور بہار کے تھے, نذیر احمد کو میں جانتا ہوں, وہ ڈرائیور تھا. تو اس کے بعد شیخ عبداللہ نے آ کر کے ملاقات جب کی تو اس وقت کی روایت یہ ہے کہ شیخ عبداللہ کے تئیں اس کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ حضرت صاحب کو کہنے لگا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے جو ہدایات حضور نے دی. حضرت صاحب نے اس وقت اس سے ایک ہی معاہدہ لیا کہ جس طریقے سے ہم آپ کو کہیں آپ ہمارے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ اسی کے طریقے سے ہمارے ساتھ چلیں گے. چنانچہ وہ عہد اس نے اس زمانے میں نبھایا, کیونکہ حضرت صاحب کی سیاست یہ تھی کہ سانپ بھی مارو اور لاٹھی بھی بچاؤ. وہ تھرو آؤٹ آئین کو جو بھی آئینی جدوجہد تھی تو حضرت صاحب اس سلسلے میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ شوریدہ سری اور ایجیٹیشن وغیرہ جو ہے وہ خواہ مخواہ کی جائے.